بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں انور غازی، اس وقت موجود ہوں اٹلی کے شہر بولونیا میں۔ بولونیا اٹلی کا قدیم ترین شہر کہلاتا ہے۔ روم قدیم ہے، میلانو قدیم ہے اور بولونیا قدیم۔ یہاں جس وقت میں کھڑا ہوں یہ لائبریری ہے۔ باہر سے ایک بادشاہوں کی عمارت ہے، قدیمی عمارتیں ہیں، چرچ ہے، دوسری چیزیں ہیں ساری، اور یہ جو میں کھڑا ہوں ایک لائبریری ہے۔ یہ دیکھیں اس طرف یہ لائبریری کا نشان دیا ہوا ہے، کیمرہ مین دکھا سکے۔ یہاں سے آپ جائیں گے تو یہ بچوں کے لیے ہے، اور یہ لائبریری 3 اسٹیپ پر مشتمل ہے۔ پہلا اسٹیپ جو ہے وہ 3 سال سے لے کے 10 سال کے بچوں تک کے لیے ہے، جس کی ہم نے ویڈیو الگ سے بنائی ہے، ریل بھی بنائی ہے۔ دوسرا جو اسٹیپ ہے وہ 10 سال سے لے کے 20 سال کے نوجوان، 20 سال کے بچوں کے لیے، لڑکوں کے لیے ہے، طالبات کے لیے ہے، اور وہاں پر اسی اعتبار سے ان کا پھر گیٹ اپ کیا ہوا ہے، کرسیاں رکھی ہوئی ہیں۔ اور تیسرا ہے بڑی عمر کے، یعنی 20 سال کے بعد جو لوگ ہیں ان کے لیے۔ تو یہ لائبریری بہت بڑی لائبریری ہے، لائبریری صاف ستھری ہے، اسی اعتبار سے انہوں نے دیکھو یہ بھی بنایا ہوا ہے، یہ دنیا کا نقشہ سے ایک بنایا ہوا ہے کہ جو علم حاصل کرے گا، جو فن حاصل کرے گا، دنیا پر ترقی وہی چلے گا۔ آپ یاد کریں بغداد کے اندر، اندلس کے اندر اور دور عباسیہ میں جہاں مسلمانوں کا عروج ہوا کرتا تھا، اور اس سلطنت مغلیہ میں دیکھ لیں کہ بادشاہ علم کو، تحقیق کو رواج دیا کرتے تھے، تو مسلمان پوری دنیا پر حکمرانی کیا کرتے۔ سلطنت عثمانیہ 800 سال رہی، سلطنت اندلس 800 سال رہی، خلافت بغداد کتنے سال تک رہی، اور اس کے بعد دیکھیں عمر بن عبدالعزیز کا کیسا دور گزرا۔ اب مسلم ہسٹری پڑھیں تو جب مسلمان عروج پر تھے تو وہ علم تھا ان کے پاس، ہنر تھا ان کے پاس، فن تھا ان کے پاس، وہ ساری چیزیں تھے ان کے پاس، یہ دیکھیں۔ لیکن جب مسلمانوں نے علم کو چھوڑ دیا، فن کو چھوڑ دیا، تحقیق کو چھوڑ دیا، ریسرچ کو چھوڑ دیا، تو وہ زوال کا شکار ہو گئے۔ جب کہتے ہیں کہ یہاں تاج محل بن رہا تھا، یہاں پر انڈیا میں تاج محل بنایا جا رہا تھا، اور ایک محبوبہ کی یاد میں، اور لیکن آکسفورڈ، یورپ میں آکسفورڈ یونی بن رہی تھی، اور یہ بڑی بڑی یونیورسٹیاں بن رہی تھی۔ مسلمان ایک اپنی بیگمات کے نام پر چیزیں بنا رہے تھے، وہاں پر علم، تحقیق اور فن کے لیے، فن کی ترویج کے لیے ہو رہی تھی۔ تو آج امریکہ ہے، برطانیہ ہے، یورپ ہے، روس ہے، چائنا ہے، یہ دنیا پر حکمرانی کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو حق بنتا ہے، انہوں نے علم میں، تحقیق میں، ریسرچ میں اپنے آپ کو آگے بڑھایا ہے۔ ہم مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، اور ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں، دولت جمع کرنے میں لگے ہیں، کرپشن کر رہے ہیں، بدعنوانی کر رہے ہیں، فراڈ کر رہے ہیں، جھوٹ کر رہے ہیں۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی ترقی یافتہ ممالک میں شامل ہو، کم از کم ہم رسوائی سے نکل جائیں، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے جو میں اس لائبریری کے سامنے سے آپ کو دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ وہ ہم اپنے مسلم فاتحین کو یاد رکھیں، ہمارے اپنے جو اکابر بڑے ان کو بھی یاد رکھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ علم کو رواج دیں، تحقیق کو رواج دیں، ٹیکنالوجی کو رواج دیں۔ یہ دیکھیں یہ ان کے فاتحین ہیں جو جنگ کے اندر مارے گئے تھے، انہوں نے لائبریری کے باہر ان کے نام لگا دیے ہیں، لائبریری کے باہر ان کے نام لگائے ہوئے ہیں، تاکہ ہمارے نوجوانوں کو پتا ہو کہ انہوں نے وطن کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ سب کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں، اور باہر سے جو عمارت ہے یہ چاروں طرف دکھائیے، یہ قدیمی عمارات ہیں۔ یہاں پر ٹورسٹ آتا ہے گھومنے پھرنے کے لیے، لیکن انہوں نے اپنے بچوں کو علم پر لگا دیا ہے، تحقیق پر لگا دیا ہے۔ یہ اس عمارت کے اندر بہت بڑی لائبریری قائم ہے، اور یہ اس کا مرکزی دروازہ ہے۔ یہ دیکھیں یہ مرکزی دروازہ ہے۔ اس مرکزی دروازے سے پیغام یہی ہے کہ بھائی علم کی دولت حاصل کرے، جدید ترین ٹیکنالوجی حاصل کرے، اپنے نوجوانوں کو یہ چیزیں سکھائیں، نوجوانوں کو یہ چیزیں بتائیں، اپنے مسلمان نوجوانوں کو مسلم ہیروز کے بارے میں بتائیں، مسلم ہسٹری کے بارے میں بتائیں۔ اسی طرح اگر ہم اپنی غلطیاں سدھار لیں اور مستقبل کے معمار جو بچے ہیں ان کی تربیت کریں، کوئی وقت نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا وقت بدل دے۔ قرآن میں آتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تبارک و تعالی اس وقت تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلتے جب تک کہ وہ خود بدلنے کا ارادہ نہ کر لیں۔ تو آپ نے آج سے اپنے آپ کو بدلنے کا تہیہ کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔